حضرات کو یہ بتا دیا گیا تھا مختصراً کہ موٹی اقسام جو ہیں، موٹے اقسام جو ہے مقدمات کے دو ہیں، دیوانی، فوجداری۔ فوجداری کا مطلب یہ نہیں سمجھ لینا کہ فوج چلاتی ہے، نہیں، ان کا نام ہی فوجداری، اور اس کو کہتے ہیں کرمنل مقدمات۔ یہ سول مقدمات اور دوسرا یہ کیا ہے، کرمنل مقدمات۔ اس کا نام سول بھی ہے، اس کا نام کیا ہے، کرمنل۔ سمجھ میں بات آ گئی نہیں آئی؟ انگریزی بھی آتی ہے آپ حضرات کو کچھ؟ ماشاءاللہ بہت آتی ہے، ماشاءاللہ۔ ٹھیک، کس کس کو انگریزی آتی ہے ہاتھ اٹھائے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت کس کو آتی ہے؟ بہت زیادہ کس کو آتی ہے؟ اچھا بھائی، ہمارے خان احمد یار خان نے جس طریقے سے کوشش کی تھی نا کہ دینی معاملات لوگوں کے سامنے زیادہ آ جائیں، علماء پیدا ہوں، دیوبند سے لوگ پڑھ کر کے آئیں، تو اس طریقے سے نئے نئے اسکول بھی قائم کیے انگریزی، تاکہ لوگ کچھ انگریزی سے بھی متعارف ہوں۔ سمجھ گئے جی؟ تو خان صاحب کیا ایک مولوی تاج محمد صاحب ہوتے تھے، بہت سادہ آدمی تھے پرانے زمانے کے، تو انہوں نے بھی اپنا بیٹا اسکول میں داخل کر دیا کہ یہ بھی ذرا انگریزی سیکھ لے۔ تو خان صاحب، مولانا افغانی صاحب یہ عصر کے ٹائم سارے جمع ہوتے تھے، تو کسی نے پوچھا مولوی تاج محمد آپ کے بیٹے کو انگلش آتی ہے؟ کہتے بہت آتی ہے۔ سمجھ گئے جی؟ تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ کو خود آتی نہیں ہے تو آپ نے کیسے اندازہ لگایا کہ اس کو بہت آتی ہے؟ کہتے جب پہلے آتا تھا تو بیٹھ کے پیشاب کرتا تھا، ابھی کھڑے ہو کر کرتا ہے، مجھے اندازہ ہے کہ اس کو بہت آتی ہے۔ آپ سمجھ گئے جی؟ تو انگریزی میں ذرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا آسانی ہوگی سمجھنے میں نا، کچھ اصطلاحات ہیں اس قسم کے۔ تو ابھی کوئی نہیں کہے گا مجھے آتی ہے۔ جی ایسے بھائی بس ابھی تک رہے۔ اچھا، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ تنسیخ نکاح جو ہے یہ مجموعی طور پر 4-5 صورتیں ایسی ہیں جس میں شریعت نے بھی اجازت دی ہے کہ تنسیخ نکاح عدالت کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ نان نفقہ نہ دیتا ہو، نان نفقہ نہ دینے کی وجہ سے بھی عدالت کیا کرتی ہے، فسخ نکاح کر دے تو اس کی اجازت ہے ایک۔ اور اسی طریقے سے اگر شوہر گم ہو جائے تو ظاہر ہے کہ بغیر شرعی قاضی سے فیصلہ لینے کے اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کیا کرے بھائی جی، اور اس کے لیے کتنے سال ہیں، 4 سال۔ ٹھیک، اور اگر حالات اس قسم کے ہوں کہ لڑکی ماشاءاللہ جوان ہے اور وہ اپنی عزت اور آبرو کا تحفظ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے نہیں، اور اس کے نان نفقے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر 1 سال بھی کافی ہے۔ اور یہاں تک کہ اگر اس نے عدالت میں رجوع نہیں کیا ہے اور 1 سال گزار چکی ہے تو عدالت ان معاملات میں اسی سال کا بھی شمار کر کے اس کو آزادی دے سکتی ہے۔ بات سمجھ گئے یا نہیں؟ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور یہ سب کچھ حیلۃ الباجزہ میں موجود ہے۔ اچھا، اور اسی طریقے سے مجنون ہے، متعمد ہے، انین ہے،
اور یا جو ہے ضرب شدید کرتا ہو. ضرب شدید کی وجہ سے بھی فتویٰ علماء کا آ گیا ہے کہ ایسی صورت کے اندر بھی اگر عدالت سمجھتی ہے کہ شوہر جو ہے ظالم جابر ہے تو کیا کر سکتی ہے اس کو؟ یہ فسخ نکاح کر سکتی ہے. کیوں کہ شرعی لحاظ سے اگرچہ ضرب کی اجازت ہے. آپ حضرات نے تفسیر میں پڑھا ہوگا کہ ایک دفعہ پابندی آ گئی تو عورتیں شیر ہو گئی عرب معاشرے میں جہاں پر عورت کی کوئی ویلیو نہیں تھی تو ضرب کا پھر حکم آیا. تو اس میں پھر فقہا نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ 4 صورتیں وہ ہیں جس کی وجہ سے شوہر اپنی بیوی کو مار سکتا ہے. وہ 4 صورتیں کون سی ہیں؟ نماز نہ پڑھتی ہو، سب سے پہلی بات، شوہر مار سکتا ہے اس کو، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور بسترے پہ بلاتا ہے اور وہ انکار کرتی ہے، پھر بھی اس کو مار سکتا ہے. اور تیسری یہ ہے کہ جب محلے میں جاتی ہے تو بن ٹھن کے جاتی ہے اور شوہر کے پاس جب آتی ہے تو بھنگن بن کر کے آتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کو اجازت ہے کہ مارا جائے، ٹھیک ہے. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ رخصت کے بغیر گھر سے نکل جاتی ہو تو پھر بھی مارنے کا حکم ہے. کتنی صورتیں ہو گئی؟ 4. اچھا، پھر اس مارنے کے لحاظ سے بھی کیفیتیں بھی 4 ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غصے کی حالت میں نہ مارے. مصنوعی غصہ بنا سکتا ہے لیکن غصہ اگر ہے تو قیامت کے دن اس کی بات پرس ہوگی، ٹھیک. اور اصلاح کی نیت سے مارے، ضرب شدید نہ ہو، چہرے پر نہ مارے. یہ 4 صورتیں پر، ٹھیک ہے. تو اس میں بھی فقہا نے باقاعدہ دارالفتاؤں سے فتویٰ آ چکے ہیں کہ ضرب شدید کی صورت میں بھی اس کا فسخ نکاح کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. یہ سارے مسائل ہمارے حنفیہ نے دوسرے حضرات سے لیے ہیں جی. اور اعادہ حقوق زوجیت، یہ چیز آپ کو سمجھانے کی ہے. یہ تو سارے مسائل آپ سمجھتے ہیں کہ حضانت کے معاملے میں 7 سال بیٹے کے لیے ہے اور حتیٰ تحیزہ. اور پھر بات یہ ہے کہ نئے میں بالغ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، سمجھ میں بات آ گئی. لیکن تحیزہ تو ہے نا، بلوغت حیض کے ذریعے سے ہی ہوگی جی. تو اس وقت تک یہ حضانت کے معاملات. اب اعادہ حقوق زوجیت کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے متعلق مقدمہ داخل کر سکتا ہے کہ بیوی، لہذا اس کو عدالت پابند کرے. کیا کرے بھائی؟ پابند کرے کہ وہ میرے ساتھ آ کر کے رہے. بات سمجھ گئے؟ اعادہ حقوق زوجیت یعنی ایک دفعہ یہ چیزیں معطل ہو چکی ہیں، لہذا اس کو واپس پابند بنایا جائے کہ وہ ہمارے پاس آئے. اب آپ حضرات سب فقہ سے منسلک ہو، ایسا کوئی قانون آپ لوگ مجھے بتائیں کہ قاضی، اگر عورت پھر بھی قاضی کو نہیں مانتی تو آیا قاضی اس کے ہاتھ وغیرہ پاؤں باندھ کر کے اس کے حوالے کرے گا یا نہیں کرے گا، یعنی جبر کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یہ پوچھ رہا ہوں. اس سلسلے میں کوئی آپ لوگوں کے سامنے نظیر آئی ہو تو بتا دیں. جی نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا ہے اس کیس کا؟ جس پر عمل درآمد نہ ہو تو اس کیس کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی دعویٰ نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے میں نہیں جاتی ہوں. کوئی 3 طلاقوں کی دعویٰ نہیں ہے. المرأۃ کالقاضی وہ جدا مسئلہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اعادہ حقوق زوجیت، کہتے میں نہیں جاتی شوہر کے ساتھ. اب اس معاملے میں جبر اگر نہیں کیا جا سکتا تو ضرورت کیا ہے اس مقدمہ دائر کرنے کی؟ جی
نام نفقہ بھی دینے کے لیے تیار ہے, حق مار کا بھی کوئی مسئلہ نہیں, لیکن وہ کہتے میں نہیں جاتی ہوں, یہ مسئلہ ہے. جی کیا حق ہے؟ نہیں, میرا سوال آپ کو اگر سمجھیں گے, آپ کچھ نزدیک آ رہے ہیں, کوشش کرو. ضرب شدید کی کل دعویٰ نہیں کرے گی. نہیں تو وہ نزدیک آ رہا تھا, لیکن تھوڑا سا آپ کی وجہ سے دور ہو گیا. نہیں, مرد نے دوسری شادی کر لی ہے تو وہ کہتی ہے میں اس کی وجہ سے نہیں رہنا چاہتی, وہ بھی مسئلہ نہیں ہے. چلو وہ وہاں میں نہیں آتی ہوں, بس نہیں آتی, کوئی وجہ نہیں ہے, نہ خرچہ ہے, نہ حکمار کا مسئلہ ہے, نہ دوسری بیوی کا مسئلہ ہے, کہتے نہیں آتی ہوں. اس صورت کے اندر اگر جبر قاضی کر سکتا ہے تو اس کے لیے کوئی جزیہ, اگر نہیں کر سکتا تو اس مقدمے کا فائدہ نہیں ہے. بتا دوں یا چھوڑ دوں؟ ہاں, اس کا صرف ایک فائدہ ہے, وہ یہ ہے کہ نام نفقہ شوہر کے اوپر لازم نہیں ہوگا. اس مقدمے کی موجودگی میں جب وہ عورت ناشزہ ہے اور شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی, نام نفقہ نہیں. اس کا صرف یہی فائدہ ہے. بات سمجھ گئے یا نہیں؟ اچھا دیکھیے, میں آپ کو بتاؤں, اب فقہا کہ ہاں ہم نے بہت دیکھا, کہیں پہ بھی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس کی وجہ سے کیا ہو گئی, جبر ہوتی ہو. دماغ میں بات سمجھ میں آ گئی. لیکن عملی طور پر جو پرانے قاضی تھے, پاکستان کے نہیں, پاکستان کے قاضی جج یہ سارے بے اختیار لوگ ہیں. آگے بات سمجھ میں, تو جو سابقہ قاضی تھے ریاست کے, وہ ایک دھمکی دیتے تھے خاتون کو, وہ دھمکی کے ساتھ ہی چلی جاتی تھی کہ پکڑو اس کے بالوں سے اور لے جاؤ, کوئی وجہ نہیں ہے نہ آنے کی. آپ سمجھ گئے, بس اتنا کہہ دیتے تھے, وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہو جاتی تھی. بات سمجھ گئے یا نہیں؟ تمام چیزیں قانون میں بھی لکھی نہیں ہوتی ہیں, حکمت بھی ہوتی ہے, اور اسی طریقے سے سیاست بھی ہوتی ہے, اور تھوڑا سا وہ قاضی اپنا رخ خراب کرتا تھا تاکہ عمل درآمد ہو. گوادر کا نام سنا ہے؟ گوادر, یہ گوادر جو ہے حصہ تھا مسقط کا. آپ حضرات کو پتا ہے مسقط کا حصہ تھا. یہ قاضی جو ہے مسقط سے آتا تھا وہاں پر, اور وہ عرب قاضی ہوتا تھا, تو خواتین یا دوسرے معاملات کو پورے نمونے پہ وہ گرفت کرتا تھا. تو بعد میں بھی یہ بلوچستان کا حصہ بنا اور پاکستان کے قاضی آنے لگے, تو وہ بیچارے گوادر کے لوگ حیران تھے کہ قاضی کے کتنے اختیارات تھے عرب کی طرف سے. ابھی بھی وہ قاضی کدھر ہے, آپ سمجھ گئے. اور قاضی یہ بھی کہتا تھا کہ یہ دیکھ رہے ہو درخت, تم خامخواہ اپنے شوہر کو تنگ کر رہی ہو, میں اس کے ساتھ تمہیں الٹا لفظ کر دوں گا. بس اتنا کہہ دیتا تھا, وہ خاتون چلی جاتی تھی اس کے ساتھ. آپ سمجھ گئے جی؟ تو سارے مسائل جو ہے صرف قانون میں حل نہیں ہوتے ہیں, تھوڑا نفسیاتی بھی معاملات اس کے ساتھ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نہیں. اور ایک مستقل فن ہے اس معاملے میں, قضاء کے اندر ایک شعبہ ہے جس کا نام ہے علم النفس ما يتعلق بالقضاء. کیا نام ہے اس کا؟ اور یہ کہاں سے ثابت ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے ثابت ہے. کون سا واقعہ تھا وہ؟ جی ہاں, اس سے حضرت سلیمان نے اندازہ لگایا کہ کون حق پہ ہے اور کون جو ہے وہ غلط ہے. ٹھیک, ابھی آپ حضرات کو سمجھ میں آئے گی نا, اعادہ حقوق زوجیت کی ڈگری پر عمل درآمد نہیں ہوتا قانوناً, لیکن اس کا ایک فائدہ ہے کہ اگر وہ خاتون اپنے گھر میں بیٹھی رہتی ہے اپنے باپ کے پاس, تو شوہر کے اوپر نام نفقہ جو ہے دینا ضروری نہیں ہوتا. صرف یہ فائدہ ہے. بات سمجھ گئے؟ اچھا, ابھی ہم میرے خیال میں آ جاتے ہیں اپنے سول معاملات کی طرف, تاکہ مضمون کو اکٹھا کر لیا جائے. اچھا,
اب سب سے پہلے اصطلاحات آپ حضرات کو پتا ہے کہ ایک ہوتا ہے مدعی، لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ حضرات سلم پڑھتے ہو اور مختصر معنی ہے، شرح قائد، خیالی شرح چغمانی وغیرہ، یہ چیزیں جب سمجھتے ہو تو یہ تو کوئی مشکل چیزیں ہیں نہیں کہ اس کو لکھنے کی ضرورت پڑے، نہیں، صرف زبانی سمجھتے. علماء کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، وہ سمجھتے ہیں ہر چیز کو، اسی وجہ سے لکھنے کی نہیں، صرف زبانی دیکھ لو سمجھو. اچھا دیکھیں، مدعی اور دوسرا کیا، کون؟ مدعا علیہ. یہ قلم بھی نہیں لکھتی ہے، اور کوئی ہے قلم نہیں ہے. اچھا، ایک ہے مدعی اور دوسرا ہے مدعا علیہ. میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتا ہوں، صرف اتنا سمجھ لو کہ آپ اتنا تو سمجھ رہے ہیں کہ مدعی دعویٰ کرنے والا اور مدعا علیہ جس پر دعویٰ کیا جائے. ٹھیک؟ اچھا، اور جب مدعی ایک نہیں، 2 ہوں، 5 ہوں، 6 ہوں، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے مدعیان. ما فوق الواحد کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ مدعیان. اور مدعا علیہ 2 ہو گئے، مدعا علیہما، اور اگر زیادہ ہو گئے تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے مدعا علیہ. ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر آپ حضرات کے سامنے ابھی میں کوئی حوالے یا کتابیں پیش نہیں کروں گا، صرف ایک بات کرتا ہوا چلا جاؤں گا، اور مفتی صاحب نے بھی آپ کو ایک اشارہ دے دیا ہے. وہ یہ ہے کہ مدعی اور مدعا علیہ کی جتنی بھی تعریفات فقہا نے کی ہیں، کوئی بھی ایسی تعریف جامع معنی نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ تعجب کر لیں کہ یہ مدعی ہے اور یہ مدعا ہے. اور سب بات سمجھ گئے؟ چونکہ جامعۃ الرشید میں پورے پاکستان کے علماء اور مفتی حضرات تھے، یہ تمام باتیں ان کے سامنے ہم نے کہیں، اور انہوں نے کچھ بحث بھی کی، گھنٹوں کے حساب سے بحث ہوئی، لیکن الحمدللہ یہ ثابت نہیں کر سکے کہ کوئی تعریف ان میں سے جامع اور معنی ہے جس کی وجہ سے آپ متعین کریں گے کہ یہ مدعی ہے اور وہ مدعا ہے. بات سمجھ گئے یا نہیں؟ باقی من ترکت کا ملا یجبر الخصومت، یہ ایک سرسری تعریفیں ہیں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ جو قابض ہے، وہ ذوالید ہے، وہ مدعا علیہ ہے، جو خارج ہے وہ مدعی ہے، یہ تمام فقہا ہیں. لیکن مجموعی طور پر جامع معنی تعریف کوئی نہیں. کسی مقدمے میں یہ تعریف سچی آئے گی، کسی مقدمے پر یہ تعریف سچی آئے گی، کہیں پر وہ تعریف سچی آئے گی. جامع معنی تعریف ہماری نظر سے نہیں گزری. پھر کیسے پتا چلے کہ یہ مدعی ہے اور یہ مدعا علیہ ہے؟ اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک تجربے کی ضرورت ہے. جب آدمی اس معاملات کے اندر پڑے گا تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھی مدد ہوگی، وہ متعین کرنے میں اس کو کوئی دشواری نہیں ہوگی کہ یہ مدعی ہے اور یہ مدعا ہے. مولانا بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک. اچھا، اب ایک لفظ اس کے لیے، اچھا یہ تو مدعی اور مدعا علیہ تھی، اور دوسری ہے متداویہ. یہ لفظ متداویہ کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے اوپر دعویٰ دائر کیا جائے. میں نے کہا یہ جنگ جو ہے میرا ہے اور مول صاحب نے ناجائز اس پر قبضہ کیا ہوا ہے. اب یہ کیا ہے؟ اور مدعا بھی آپ اس کو کہیں گے، کہہ سکتے. اچھا، اور
تیسرا لفظ آپ اس کو مستدیہ بھی کہہ سکتے ہیں. کیوں کہ مستدیہ کا مطلب یہ ہے کہ میں جب عدالت میں جاؤں گا تو یہ استدعا کروں گا کہ یہ جگ میری ملکیت ہے، لہذا مدعا علیہ سے لے کر کے مجھے دلایا جائے. تو مستدیہ کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. مولانا بات سمجھ میں آئی؟ جی. جب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو اب جب دعویٰ ہو جاتا ہے، دعویٰ دائر ہوا، اب دعویٰ میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں. میں ابھی فوجداری کی طرف نہیں جا رہا ہوں، فوجداری کے لیے الگ ٹائم ہے، کرمنل جس کو کہتے ہیں، لیکن اس وقت ہم کس معاملات میں جا رہے ہیں؟ سول میں. اور دیوانی پاگل کرنے والے مقدمہ، ٹھیک ہے نا جی. تو اب دعویٰ کے اندر کیا ہوگا؟ دعویٰ کا طریقہ یہ ہے کہ مدعی اپنا نام، ولدیت، قومیت، یعنی جس سے اس کی شناخت ہو سکے، کاکڑ ہے، اچکزئی ہے، مری ہے، بکٹی ہے، سید ہے، قوم. دماغ میں بات آ گئی؟ یہ اس کی قومیت. اور پھر سکونت. سکونت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا پتہ بھی اس میں فراہم کرے گا کہ میں فلاں جگہ پہ رہائش پذیر ہوں. بات سمجھ گئے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ تو ہو گئی مدعی. بنام کس کے خلاف میں مقدمہ کر رہا ہوں؟ پھر اس کے بعد مدعا علیہ کے نام ہوگی. فلانا، ولد فلانا، قوم فلانا، سکنا فلانا. اچھا، پیراگراف نمبر 1 میں یہ ذکر کرے گا. حضرت میرے خیال میں لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ لوگوں کو تیار چیز بھی دے دیں گے، ایسی کوئی بات نہیں. اچھا، اس سلسلے میں اگر آپ لوگ مزید دیکھنا چاہیں گے تو ایک کتاب کا نام ضرور نوٹ کر لیجیے. یہ ہے، اس کا نام ہے کیا؟ وسیقہ نویسی یا کلید وسیقہ نویسی. یہ مختلف قسم کی کتابیں آتی ہیں. اس میں کیا آتا ہے؟ عرضی دعویٰ. عرضی دعویٰ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کاغذ جس کے اندر آپ نے پورا دعویٰ لکھا ہے اس کا نام ہے عرضی دعویٰ. ٹھیک. اچھا، عرضی دعویٰ میں کیا ہوتا ہے؟ عرضی دعویٰ میں یہ ہوتا ہے کہ جو اس مدعی کا اپنا موقف ہوتا ہے اس کو وہ لکھتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ موقف نمبر 1 یہ کہ من مدعی حسب ذیل گزارش کرتا ہوں. نمبر 1 یہ کہ مدعا علیہ نے مجھ سے 10 لاکھ روپے قرضہ 2 ماہ قبل حاصل کیا تھا اس شرط پر کہ میں فلاں تاریخ کو ادا کروں گا. جب مدت مقررہ پر میں نے اس سے رابطہ قائم کیا تو مدعا علیہ منکر ہو گیا. پہلی بات یہ ہو گئی. اب دوسری بات اس کے اندر آئے گی بناء دعویٰ کی. ٹھیک ہے نہیں؟ بناء دعویٰ کی آپ عام تعریف سمجھ لیں، قانونی میں نہیں کر رہا ہوں، عام یعنی دعویٰ کی بنیاد. دعویٰ کی بنیاد، خصومت کی بنیاد کیا ہوئی کہ پہلا تو بناء دعویٰ اس وقت پیدا ہوا جب میں نے اس کو پیسے دیے. پیسے نہ دیتا تو ظاہر بناء دعویٰ ہوتی. اور بناء خصومت اس وقت پیدا ہوا جب اس نے پیسوں سے کیا کیا؟ انکار کیا. ٹھیک ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بناء دعویٰ. یہ میں کلات کا قانون نہیں سمجھا رہا ہوں، بلکہ پورے پاکستان کے اندر یہی چیز ہے. عرضی دعویٰ اسی طریقے سے لکھی جائے گی. 2 کہ بناء دعویٰ اولاً مجھے اس وقت پیدا ہوئی جب میں نے اس کو قرضہ دیا، اور بناء خصومت اس وقت پیدا ہوئی جب اس نے میرے قرضہ دینے سے انکار کیا. پھر اس کے بعد ایک پیراگراف یہ لکھے گا اس کے اندر کہ چونکہ بناء دعویٰ بہادر آباد میں پیدا ہوئی، پیسے بھی میں نے اس کو یہاں پر دیے. کہاں پر دیے تھے میں نے آپ کو؟
بھائی دیکھو اقرار کر لیا اس نے بہادر آباد میں. ٹھیک ہے, تو پیسے بھی بہادر آباد میں ہوئے, اس نے وصول کیے, لہذا بنائے دعویٰ مجھے کہاں پر پیدا ہوئی؟ بہادر آباد میں. اب کون سی عدالت کو سماعت کا اختیار ہے؟ اس عدالت کو جس کو گورنمنٹ نے بہادر آباد کے مقدمات کی سماعت کا اختیار دیا ہے, کیونکہ بنائے دعویٰ یہاں پیدا ہو. خدا کرے آپ لاہور میں رہتے ہیں لیکن پیسے آپ نے وصول کہاں کیے؟ بہادر آباد میں کیے. بہت ایسے گھبرا رہا ہے کہ ایسا نہیں کہ قاضی ہے پھنسانا گئے. سمجھ گئے نا جی؟ تو بنائے دعویٰ کہاں پر ہوئی؟ بہادر آباد میں. مقدمہ کہاں ہوگا؟ ٹھیک ہے. اچھا, اور پھر یہ چیز میں قانون سے بھی بتا رہا ہوں آپ کو, اور آپ فقہا کی کتابیں بھی پڑھیں جس میں وضاحت کے ساتھ ہے. تھوڑا سا علماء کا اختلاف بھی ہے کہ جہاں پر مدعی رہتا ہے دعویٰ وہاں ہونی چاہیے یا جہاں مدعا علیہ رہتا ہے اس علاقے میں دعویٰ ہونی چاہیے. بات سمجھ میں؟ پاکستان کے قانون میں طے یہی ہے کہ جہاں بنائے دعویٰ پیدا ہو, اگر نہیں تو جہاں مدعا علیہ رہتا ہو وہاں پر یہ مقدمہ داخل کیا جائے. ٹھیک ہے نہیں؟ البتہ فیملی معاملات میں پاکستان نے صنف نازک کو ایک اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھا ہے کہ جہاں پر عورت اگرچہ وہ عارضی سکونت کیوں نہ رکھتی ہو وہاں اسی عدالت میں کیس داخل کر سکتی ہے. آپ سمجھ گئے میری بات؟ مثلا لڑکی جو ہے کراچی کی ہے, صدر کی, اور یہ چلی گئی ہے بلوچستان کوئٹہ میں, اس نے رہائش وہاں اختیار کی, کوئی کمرہ اس نے کرائے پہ لے لیا. اب اپنے شوہر کے خلاف اگر مقدمہ داخل کرنا چاہتی ہے تو کوئٹہ میں بھی داخل کر سکتی ہے, کیونکہ عارضی سکونت اس کی کہاں پر ہے؟ وہاں پر. ٹھیک ہے, یہ تو بنایا تھا. اور ایک جو نیا پیراگراف ہے, ہر کیس میں سول معاملات ہوں, ہر کیس کے اندر اس نئے پیراگراف میں آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اس وقت متداویہ کی قیمت کتنی ہے. جس چیز پہ دعویٰ ہو رہا ہے اس کی قیمت کتنی ہے, اور پھر میں کورٹ فیس کتنا کیا کر رہا ہوں, ادا کر رہا ہوں, یہ ضروری ہے. بہت سا بات سمجھ گئی؟ اچھا, اب یہ مسئلہ کہ کورٹ فیس, کورٹ فیس کیا ہوتا ہے پتا ہے آپ کو؟ آپ حضرات کو پتا ہے؟ کسی کو پتا نہیں؟ ہاں, اچھا. کورٹ فیس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جب بھی مقدمات داخل ہوتے تھے پاکستان میں تو اس میں مالیت کے لحاظ سے کورٹ فیس ہوتی تھی. جنرل ضیاء الحق صاحب نے یہ آرڈر دیا کہ 24,000 تک اگر کوئی مقدمہ ہے اس پر کوئی کورٹ فیس عائد نہیں ہوگی. دماغ میں بات آ گئی؟ اور اگر 24,000 سے اوپر ہے تو اس کی آخری حد 15,000 ہے. کتنے کورٹ فیس؟ یعنی 15,000 گورنمنٹ نے, عدالت نے جب کورٹ فیس میں لے لیا بات ختم. چاہے وہ 1 ارب کا معاملہ کیوں نہ ہو, 10 ارب کا معاملہ کیوں نہ ہو, لیکن کورٹ فیس کتنی ہوگی؟ 15,000. یہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے اپنے دور میں یہ بات کی. اچھا, تو اب اگر معاملہ لین دین کے متعلق ہے اور 24,000 سے زیادہ ہے, 1 کروڑ کا ہے, 10 لاکھ کا ہے, 15,000 کورٹ فیس آخری. ورنہ اس سے اگر کچھ کم رقم ہے تو پھر اس تناسب سے 7.5% کے تناسب سے جو ہے وہ دینا پڑتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کورٹ فیس. اب دیکھیں, صرف میں مختصر میں بتاتا ہوں کہ یہ کورٹ فیس کی شرعی حیثیت کیا ہے. اسلام کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں. کیوں کہ انصاف فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. ٹھیک. البتہ اس سلسلے میں اسلامی نظریاتی کونسل میں بڑی بحث ہوئی. بحث میں یہ طے ہوا کہ یہ غیر اسلامی ہے اور اس کو کیا ہونا چاہیے؟ فوراً ختم ہونا چاہیے.
अच्छा, अलबत्ता हजरत शेख मुफ्ती मोहम्मद रफी उस्मानी साहब की थोड़ा सा उस पर एक इख्तलाफी नोट है, वजाहती नोट बता दें। वो ये है कि रियासत अगर गरीब है, नई रियासत है, गरीब है, तो वक्ती तौर पर उसको रखा जा सकता है। क्यों कि ये कोर्ट फीस फिर कहां पर खर्च होती है? अदालतों की तज़यीन के लिए और जुडिशल अफसरान की तनख्वाहों में और उनके टीए में खर्च होते हैं। और मुमलिकत जो है वो नई मुमलिकत है, समझ में आई बात? तो उस वक्त तक जो है गुंजाइश है। लेकिन पाकिस्तान को माशाल्लाह कितने साल गुजर गए हैं जी? 71 साल हो गए। हाँ जी जी, तो नौ वायदा नहीं है, समझ में आई? हजरत मुफ्ती साहब ने ये वजाहत फरमाई। क्या अगर मुल्क गरीब है, दरपदर है, समझ में आई, तो फिर ऐसा करना चाहिए। अच्छा जी, काजी जो पर्ची पर फैसला वगैरह लिखता है तो इसका कुछ मुआवजा ले सकता है, तो अगर ये भी उसी मद में कुछ पैसे लेते हो? काजी किधर मुआवजा लेता है? काजी की तो गवर्नमेंट तनख्वाह देती है। ये कब से तुम्हारी पर्चे शुरू हो गई है? काजी को गवर्नमेंट की तरफ से तनख्वाह मिलती है भाई। मसलन मुफ्ती अगर लिखता हो फैसला वगैरह, हाँ अगर देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर तहकीम के लिए देखें, अगर वो अल्लाह की रजा के लिए करता है, उसको मुआवजा कबूल नहीं करना चाहिए किसी किस्म का भी नहीं। अगर फर्ज करो तो वो उसके लिए और कोई आमदन नहीं है और वो महारत रखता है इन मामलात के अंदर, तो दोनों के ऊपर फीस मुतय्यन होनी चाहिए। आगे बात समझ में? लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए जैसे वजीरिस्तान में तुम्हारा मौलवी जो है 40,000, 80,000, 1 लाख, 5 लाख रुपए वो मुआवजा लेते हैं। इसकी भी इजाजत नहीं है, ये तो जुल्म है। ये कैसे सही? 10,000 लेते हैं एक दावे के फैसले में 10,000 रुपए लेते हैं। एक दावा करेगा 10,000, जितने दावे ज्यादा होंगे उतने 10,000। अच्छा, ये वहां तय है नहीं? देखिए ना, अगर मुद्दा भी तो 10,000 देगा ना, वो दावा करेगा। यही तो बात है। दोनों के ऊपर बराबर के तौर पर अगर इसकी उजरत रखी जाए हकम की, तो कोई इसमें हरज नहीं। चौथा की थी हाँ, सरदार नाजायज मुआवजा उनको मुतय्यन करना चाहिए, क्योंकि सरदार जब फैसला करते हैं तो फिर खाना भी तो लोगों को खिलाते हैं, तो जाहिर है कि वो अपना टाइम भी खर्च करते हैं। अगर उनको मुआवजा शरई लिहाज से मुतय्यन करके लेना चाहिए तो इसकी कोई वो नहीं है। आपके बरतानिया में 1/4 हिस्सा लेते हैं वकील, आपको पता है? मेरे बरतानिया में ये निजाम है कि फर्ज करो आपका कोई मुकदमा है ना जी, तो आप चले गए वकील के पास कि जी ये मकान है मेरा है, उसने कब्जा किया हुआ फिल आदमी ने, तो वो सबसे पहले कहेगा कि इसकी मालियत का सर्टिफिकेट ले आओ। अगर फर्ज करो उसकी 20 लाख रुपए मालियत है तो 5 लाख रुपए बतौर फीस आपसे वसूल करेगा। और सब बात समझ में आ गई? लेकिन इन वकीलों की तरह नहीं है कि तुम झूठे हो सच्चे हो, हर हालत में वो आपका वकील है, ऐसा नहीं है। क्योंकि उन लोगों ने एक मेयार रखा हुआ है, बेईमान है, ईमान नहीं है, इस्लाम नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एक ज़मीर है उन लोगों में। वो पूरी तहकीकात करेगा, आपके दूसरे फरीक से भी बात करेगा, समझ गए ना जी? फिर जाकर के आपका केस लेगा और 1/4 हिसाब से वसूल करेगा। इसी वजह से बर्मिंघम में इस वक्त तो तकरीबन 37 अदालतें ऐसी हैं जो उलमा की कायम करता है। उलमा बैठ करके क्या करते हैं भाई? फैसले करते हैं बर्मिंघम में, और उनको बाकायदा इजाजत है इस चीज की कि तुम फैसला करो, लेकिन फैसला वजूहात की बुनियाद पर हो। उसने कहना हम जब गए वहां पर
یہ جامعہ اشرفیہ میں یہ حضرات آئے تھے تربیت کے لیے, کچھ حضرات آئے تھے, میرا بھی جانا ہوا تھا ان کے ہاں, تو یہ بتا رہے تھے کہ ہم جب گئے اجازت لینے کے لیے کہ بھئی ہم اس کو رجسٹر کراتے ہیں, تو کہتے ہیں اس چیف جسٹس نے یوں کیا, یہ پیسے نہیں ہیں, یوں کہ بھئی دیکھو ایسے نہ ہو کہ بھئی یہ طرف آ جائے تو اس کا ہے اور یہ طرف آ جائے تو اس کا ہے. اس قسم کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. فیصلہ کس بنیاد پر ہو؟ وجوہات کی بنیاد پر. آپ سمجھ گئے نا میری بات, کہ اس نے کہتے پیسے کو یوں پھینکا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اندازے کے طور پر کہ بھئی یہ طرف آ جائے تو تم سچ ہو, اس طرف آ جائے تو تم سچ ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ جو بھی فیصلہ ہو وجوہات کی بنیاد پر ہو. ہمیں اس سے کیا اعتراض ہے؟ آپ ایک خدمت سر انجام دے رہے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. پھر باقاعدہ وہ لوگ معاوضہ اور فیس ہوتی ہے. چنانچہ وہ بتا رہے تھے کہ غیر مسلم بھی رجوع کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارا فیصلہ, ہمارے یہاں ریاست کلات میں تو ابھی اس مہینے میں 2 ہندوؤں کے معاملات طے ہوئے, دونوں فریق ہندو آ گئے ہمارے پاس, بھئی ہمارا فیصلہ کرو. ہم نے کہا جاؤ اپنے مذہب کے مطابق کرو. انہوں نے بولا ہمارے مذہب میں کیا رکھا ہوا ہے؟ ماشاءاللہ آپ لوگوں کے یہاں قرآن ہے, ماشاءاللہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کے یہاں قرآن ہے, حدیث ہے, تم لوگ جو بھی قرآن کا فیصلہ ہے وہ کرو. اور سب بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ ہاں اچھا, تو کہاں سے بات ذکر ہو رہی تھی؟ کورٹ فیس. تو کورٹ فیس جو ہے اس کے متعلق باقاعدہ اسلامی آزادی کونسل سے پوری تفصیلی طور پر رپورٹ ہے کہ یہ غیر شرعی ہے. اگر مملکت کوئی غریب ہے, نادار ہے, حالات اس قسم کے ہیں, تو وقتی طور پر اس کو رکھا جا سکتا ہے, لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں. اور سب بات سمجھ میں آ گئی جی. اچھا, اب یہ جو سول معاملات ہیں یعنی اس میں آخری حد کورٹ فیس کی کتنے ہے؟ 15. اس سے اوپر نہیں ہے. یعنی 10 ارب کا بھی اگر مقدمہ آپ کا ہو تو 15,000 سے زیادہ کورٹ فیس نہیں ہوتی. جی ہاں, ابھی بھی ہے, پورے پاکستان میں ہے. ٹھیک ہے نہیں جی. اور پھر یہ جو کورٹ فیس ہوتی ہے یہ اسٹامپ پیپر, اسٹامپ کبھی دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں دیکھا. اسٹامپ, یہ اسٹامپ کی شکل میں ہوتے ہیں, اس پر لکھا ہوتا ہے کورٹ فیس پاکستان, پاکستان کورٹ فیس 500, 1000, 2000 والے وہی ہوتے ہیں, وہ اس کیس کے ساتھ شامل کیے جاتے ہیں. اسٹامپ پیپر ہوتے ہیں, اس کا الگ فیس ہوتی ہے نا؟ جی ہاں, یہ تو الگ چیز ہے, یہ الگ چیز ہے. اور یہ تمام جتنے بھی یہ ٹکٹ ہیں, ابھی کوئی بھی آپ درخواست پیش کریں گے تو وہاں پر ٹکٹ لگانی پڑتی ہے آپ کو, 2 روپے کی, 4 روپے کی. تو یہ گورنمنٹ کے اس ریلیو میں چلے جاتے ہیں جس میں پھر عدالتیں بنتی ہیں. سمجھ میں آئے گا, تو ان کی تزئین اور تعمیر پہ جو ہے یہ پیسے خرچ ہوتے ہیں. قیمت بھی حکومت مقرر کرتی ہے یا حکومت مقرر کرتی ہے, چھاپے 50 روپے لے کے؟ ہاں تو حکومت کرتی ہے نا, ایسے تو نہیں ہے. ہر آدمی آپ بھی چھپا دے ایسے ہی, ایسے تو نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے. نہیں, وکیل آپ کا ہے, معاملہ آپ کا ہے, فیس بھی آپ نے دینی ہوگی. سمجھ گئے بات کو؟ اب یہ اور مسئلہ ہے کہ اس پہ باقاعدہ عدالتوں میں رجوع کیا گیا لیکن سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو وہ یہ ہے کہ وکیل کرنے کے لیے LLB کی شرط جو ہے یہ خلاف شریعت ہے. آپ دیکھیں حدیث میں حضرت علی نے کس کو وکیل بنایا تھا؟ ٹھیک ہے نہیں, تو پھر وہ LLB تو نہیں تھا, یا تھا LLB اس وقت؟ نہیں تھا. بات سمجھ میں بات آ گئی. اسی وجہ سے وکیل بنانے کے لیے LLB کی جو شرط لگائی گئی ہے, اس میں پھر ایک کونسل والوں نے ایک رپورٹ دی کہ علماء کو بھی بحیثیت وکیل پیش ہونے کی اجازت دی جائے. ویسے بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی جیسے ایک LLB بحیثیت وکیل پیش ہوتا ہے, اسی طریقے سے مولوی بھی بحیثیت وکیل کے پیش ہونے کی ان کو بھی اجازت دی جائے. ٹھیک ہے نہیں؟ آپ مختار کی حیثیت سے پیش ہو سکتے ہیں. مختار سمجھتے ہو؟ مختار سمجھتے ہیں؟ کون سا, کون کہتا ہے میں سمجھتا ہوں؟ جی بول صاحب, آپ پہلے کہاں, پہلے بھی تو کہیں تھے.
मैंने कहा ये कहां पर हाजिर नाजिर है, हर जगह पर फिरता रहता है। अच्छा, कोयटा में, तो कोयटा से ताल्लुक है आपका? शादी बलूचिस्तान से है। शादी बलूचिस्तान से की है? चाबी अच्छा अच्छा, शुमाइला का चाबी है वो? अच्छा अच्छा, शुमाइला चाहिए? दीना हिकमतुल्लाह है। मुंह बना हाँ पूछते यार, इस चेहरा मुतारफ हस्त तने बुझे? मानो बंदे का उनको अच्छा, चोल कर गए तदरीस तदरीस करें, माशाल्लाह, ठीक। अच्छा भाई साहब, बात समझ में आ गई? क्या समझ में आ गई जी? मुख्तार बन के दे सकते। अच्छा, मुख्तार की दो किस्में हैं पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। एक है मुख्तियार खास और दूसरा है मुख्तियार आम। और आप देखें, और आप अगर आपको माशाल्लाह किताबें जो हजरत ने बताई है बहुत अहम है अपनी जगह पर, लेकिन इस वक्त मौजूदा माशरे के लिहाज से आपके लिए मजिल्ला से बढ़कर और कोई किताब नहीं है। कौन सी किताब? मजिल्लतुल अहकाम शरिया, ठीक है नहीं? बहुत बेहतरीन किताब। ये बाकायदा उलमा के एक पैनल ने बैठ करके लिखी थी जब खिलाफत उस्मानिया थी वहां पर, और बहुत बेहतरीन किताब। इसका जो आम ये मजिल्ला है, इसका आईडी हिस्सा भी है। आप लोगों ने शायद दोनों से नहीं देखे होंगे, एक हिस्सा ही देखा होगा या कभी देखने का मौका ही नहीं मिला जी। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छा बात है। यहाँ पढ़ाते हैं? अच्छी बात है। अच्छा अच्छा, तो अव्वल से आखिर तक? अच्छा, मसलन कौन कौन से अब्वाब मखसूस हैं? कवायद का एक अलग बाब है। हाँ, वो तो कवायद कुलिया है उसके में। और जो कवानीन की दफात है उसका अलग बाब है, खरीदो फरोख्त के मतलब। अच्छा, बै वगैरह। बाकी उसके अलावा जहाँ कज़ा वगैरह आता है वो नहीं पढ़ाते हैं? शुरू में अच्छा, शुरू में वो ये तो बहुत अच्छी किताब है और इसको अव्वल से आखिर तक पढ़ना चाहिए। हाँ, देखें जिस जमाने में दारुल कराची में दौरा कज़ा हुआ था, उसमें भी इसको निसाब में शामिल रखा गया था। और आप उस वक़्त के अलबला को देखें, बहुत अच्छी अच्छी किताबें उन्होंने रखी थी। पाकिस्तान के कुछ कवानीन भी थे और ये मजिल्ला भी थी उसमें। मुइनुल कुज़्ज़ात वल मुफ्तियीन एक किताब है, मौलाना शम्सुल हक अफ़गानी ने वज़ारत मारिफ के दौर में लिखी। वहां पर, कहां पर? कल्लात में। क्या नाम है उसका? मुइनुल कुज़्ज़ात वल मुफ्तियीन। वो भी एक अच्छी किताब है और काजियों के लिए उससे मुआवनत हासिल होती है जी। अच्छा, जब आपने कोर्ट फीस का मामला भी तय कर दिया, ठीक। अच्छा देखिए, अब कोर्ट फीस के मामला मुख्तलिफ हैं, जरा थोड़ा सा मैं बताऊं। मसलन आप 1 करोड़ का 10 लाख का दावा कर रहे हैं, आपने 15,000 की कोर्ट फीस दे दी, बात खत्म। बिलफर्ज ये मकान जिसमें आप बैठे हुए हैं ये आपके कब्जे में है, आपके तसर्रुफ में है, आप रह रहे हैं, लेकिन आप जाते हैं रिकॉर्ड देखते हैं सरकारी, ओहो रिकॉर्ड में तो किसका नाम लिखा हुआ? मौलवी साहब का नाम लिखा हुआ। जाहिर है कि अभी आप क्या करेंगे? मकान तो आपका है, लेकिन किसके पास रिव्यू करेंगे? इसको कहेंगे कि भाई आ जाओ मुझे मेरे नाम पे कर दो। अगर ये नहीं आता तो कहां जाओगे? अदालत में जाओगे, क्योंकि कब्जा किसका है? आपका है ना। तो ऐसी सूरत के अंदर आपके ऊपर मालियत के लिहाज से कोर्ट फीस नहीं आएगी। 15,000 आपको देना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको स्टे ऑर्डर और दावा के लिए सिर्फ 37 रुपए के कोर्ट फीस लगाने पड़ेंगे। क्यों? कि जायदाद किसके कब्जे में है? आपके कब्जे में। अगर मकान आपका है और ये उस पर काबिज हो गया है, तो ऐसी सूरत के अंदर आप कब्जे की अगर इस्तदा कर रहे हैं तो फिर इसकी मालियत के मुताबिक आपको कोर्ट फीस जमा करनी पड़ेगी। दिमाग में बात अगर समझ में आ गई हो, आप बोल सब समझ गए इस बात को? बता
जी आप समझ गए, आप समझ गए माशाल्लाह। आप बता दें। पहली सूरत ये है कि खड़े हो जाओ। इसकी सूरत ये है कि अगर मिसाल के तौर पर मकान इनका है, इन्होंने खरीद लिया और मकान मेरे नाम पर है, अभी अपने नाम पर मकान करवाना चाहते हैं तो अदालत में जाएंगे और वो सिर्फ 37 रुपये का टोकन भरना पड़ेगा। और दूसरी सूरत ये है कि मकान उन्होंने खरीद लिए और उसमें मैंने कब्जा कर लिया, अब इस सूरत में मकान की पूरी कीमत जो है वो लगाई जाएगी, उसके हिसाब से कोर्ट फीस अदा करेगी। ठीक है, माशाल्लाह, सही समझे। यानी कब्जे की अगर इस्तिदा नहीं है, सिर्फ रिकॉर्ड को तब्दील करने का मसला है, तो 37 रुपए की टिकट, वो हुक्म इम्तनाई के साथ 37 रुपए 50 पैसे, ठीक है। और अगर कब्जा भी मांगता है तो ऐसी सूरत के अंदर फिर मालियत के हिसाब से होगा। अगर मालियत उसकी बढ़ गई तो आखिरी कोर्ट फीस इसको 15,000 देनी पड़ेगी। बात और सब बात समझ में आ गई। ये आपका दावा, और फिर आखिर में जो है वो इस्तिदा फुकहा ने भी लिखा है, पाकिस्तान के कानून में भी यही है कि वो क्या होनी चाहिए, वाज़ेह होनी चाहिए, उसके अंदर किसी किस्म का इबहाम ना हो। जो वो मुतालबा कर रहा है वो क्या होना चाहिए, वाज़ेह होना चाहिए। जब दावा काजी साहब की अदालत में पेश हुआ, उसका तरीका यह होता है कि यह दावा आपने बनवा लिया, जितने मुद्दा अलहम हैं, समझो बात को, जितने मुद्दा अलहम हैं उतनी कापियां आप अदालत को फराहम करेंगे। मसलन आपने दावा किया कितने अशखास के खिलाफ, 1 2 3, ठीक है नहीं, तो कापियां कितनी आप 3, एक अदालत के लिए और 3 इनके लिए, 4। वो तो असल होगा, वो कापियां होंगी उनके पास, ठीक है, ये भी उसके साथ शामिल करेंगे। अब अदालत में जब कोई भी केस चला जाता है तो अदालत उसको देखती है, और फुकहा ने भी यही बात कही है। क्यों? इसलिए कि सबसे पहले यह बात समझ लो कि कानून जो है वो 2 किस्म का होता है। कौन कानून कितने किस्म का होता है? 2। एक है कानून असली, समझ गए, और इसको कहते हैं सब स्टेटिव लॉ। अंग्रेजी समझ रहे हो ना भाई, ठीक है नहीं, यानी कानून असली, और ये दूसरा है कानून ज़ाब्ता। इस फर्क को अच्छी तरीके से समझ लो। कानून ज़ाब्ता, कानून ज़ाब्ता का मतलब क्या है? अंग्रेजी में इसको कहते हैं कानून प्रोसीजर। प्रोसीजर का क्या तर्जुमा है भाई? अंग्रेजी दान हजरात बता दें जी। माशाल्लाह, देखो कितना फायदा हो गया अंग्रेजी जानने का। ये कानून ज़ाब्ता है, ठीक है नहीं, कानून है प्रोसीजर, और ये क्या है? सब स्टेटिव लॉ। अभी मैं आपको बताऊं कि कानून असली और कानून ज़ाब्ता, इसकी कोई तारीफ आप कर सकते हो कि भाई ये क्या चीज है और वो क्या चीज है? जो अगर आप कुछ कह सकते हैं वो बता दें। क्यों भाई? बिस्मिल्लाह, मुझसे आप बताएं जी। कानून असली फाइनल जो दफा होती है उसको उसका तरीक़ाकार वो किस तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाए, मसलन कोई बात बता देता क्या नहीं समझ में आ जाए। कानून असली का मतलब यह है कि जिससे हक का वजूद पैदा होता हो। नहीं समझ में आया? हक का वजूद पैदा होता। अब
अगर हक का वजूद कानून असली के तहत पैदा हुआ, समझो, अब उसको हम क्या करेंगे, कानून प्रोसीजर यानी कानून ज़ाब्ता में उसको देखेंगे, अल बय्यनतु अलल मुद्दई वल यमीन अला बनाकर। थोड़ा तवज्जो दे दो, समझ में आ जाए। मौलवी साहब ने दावा किया, समझ में आई बात? छोड़ो। अच्छा, एक आदमी दावा करता है, ठीक है नहीं, एक आदमी दावा करता है किसी खातून के खिलाफ कि इस खातून ने मेरे साथ वादा किया है कि वो मेरे साथ ताल्लुक रखेगी। समझो बात को, एक सूरत, एक मिसाल, ठीक है। अब काजी कहेगा अल बय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीन अला अमन करेगा या नहीं करेगा? करेगा। क्यों? कानून असली में उस हक का वजूद ही पैदा नहीं हुआ। ये कहो, एक आदमी कहता है मैंने खंजीर बेचा है फलाने आदमी पर और वो रकम खंजीर की मुझे नहीं दे रहा, या मैंने 10 बोतलें शराब की उसको दी हैं, वो पैसे नहीं दे रहा है, लिहाजा अदालत मुझे दिलवा दे, तो अदालत क्या कहेगी? जूते मारो उसको। दावा सुनना तो अपनी जगह पर है, इसको जूते मार के निकाल दो। क्यों? कानून असली के तहत इस हक का वजूद ही पैदा नहीं हुआ। अभी समझ में आ गई या नहीं? अब कानूनी ज़ाब्ता उस वक्त लागू होता है जब कानून असली किसी चीज की इजाजत दे, फिर हम उसको देखेंगे। जमीन का मामला है, ठीक है, हम उसको देखेंगे कानूनी ज़ाब्ता के तहत, कानून असली के अंदर हक का वजूद पैदा होता है, हम ज़ाब्ता में देखेंगे कि आया ये साबित करता है उसको या नहीं करता। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, खंजीर की रकम, शराब की रकम, इस किस्म के मामला जो गैर शरई हैं, कानून असली के तहत इस हक का वजूद ही पैदा नहीं हुआ, लिहाजा इस मामले में हम कानूनी ज़ाब्ता की तरफ रुजू नहीं करेंगे। मौलाना बात दिमाग में नहीं बैठ गई, आप नहीं समझे इसमें, आप समझे यार? आपको समझना तो चाहिए था, लेकिन आप पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे। अच्छा, किसने समझा है? मैं देख लूंगा। हजरत आपने भी नहीं समझा है? कहाँ होते हैं आप? तखस्सुस में होते हैं? कहाँ पे? यहीं पर मोशन। तो आप बता दो, आप समझ गए? बता दो खड़े होकर। कानून असली उसमें उसको कहते हैं कि जिसमें हक का वजूद हो। मिसाल के तौर पर अगर काजी के पास ये मामला आता है कि एक शख्स कहता है कि एक औरत ने मुझसे दावा किया था, तो ये वादा किया था कि मैं आपसे ताल्लुक कायम करूँगी, तो अब अगर काजी के पास ये मामला लेकर आता है तो काजी जो है ना ये केस खारिज कर दिया, इसको नहीं सुनेगा, क्योंकि यहाँ पर कानून असली हक का वजूद ही नहीं हो। और कानून ज़ाब्ता कहते हैं बय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीन अला मन कर, जब कानून असली साबित हो जाता है फिर कानून ज़ाब्ता की तरफ रुजू किया जाता है, और जब कानून असली साबित न हो तो फिर कानून ज़ाब्ता, यानी कानून असली के तहत किसी हक का वजूद ही पैदा न हुआ तो उसको ज़ाब्ता, कानून ज़ाब्ता में परखेंगे नहीं, उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उस पर बयीना लेने की, शहादतें लेने की, उस मुकदमे को चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे खंजीर की कीमत, शराब की कीमत, अब कानून असली के तहत इस हक का वजूद ही पैदा नहीं हुआ। अभी हजरत आपको आ गई बात समझ में या नहीं आई? माशाअल्लाह। अभी किसको समझ में नहीं आई? मैं बहुत खुश हो जाऊंगा कि अगर किसी को समझ में नहीं आई, कि वो कहे कि नहीं मुझे नहीं आया, कोई बात नहीं है ना जी, सबको आ गई है। मौलवी साहब आप समझा दें मुझे, ये मौलवी साहब। इसका इब्दान वजूद ही न पाया जाए, कानून असली होता है, तो उस पर अमल करना भी ये ज़ाब्ता है।
मतलब आप थोड़े से खुल के बयान करें, तो ऐसे बात नहीं है। जी जी। कोई केस इल्जाम दायर न हो सके ये कानून असली है कि अगर दायर हो तो कानून असली है, अगर न दायर हो समझा भाई, तुम लोग फैसला करो भाई हमारे दरमियान में। नहीं समझे, आप समझ गए ना? समझ गया है, समझा, जी समझ गया है, लेकिन ताबीर नहीं कर पा रहा है। माशाल्लाह, समझ गया, ये आप सही कर रहे हैं, तो इसी वजह से मैंने इसी से पूछा। ठीक, चलो जी बैठ जाए। माशाल्लाह समझ में बात आई है मजमूई तौर पर, थोड़ा सा दिमाग पर जोर दे दो। लेकिन ये है कि तुम लोग बैठे यहाँ पे हो तो अभी घूम रहे हो सदर में और इधर उधर क्लिफ्टन में, तो फिर ये तो नहीं होगा ना। क्या ख्याल है हजरत? हाजिर दिमागी भी तो जरूरी है। जी जी जी। कानून असली से मुराद तो हम मुसलमान हैं, हम तो इस्लामी कानून ही लेंगे ना। हमने आपको मिसाल भी तो इस्लामी कानून की दी है। अभी अंग्रेज अगर कानून में देखे, अंग्रेज की कानून को कभी नहीं मानेंगे। अगर वो अंग्रेज कानून बनाता है कि मर्द के साथ निकाह, समझ नहीं बात, तो फिर वो भी तो उनका कानून असली बन जाएगा। लेकिन उसके तो हम पाबंद थोड़ी है, हम तो अपने इस्लाम को देखेंगे। जी तो औरत जो खुला रहती है, हाँ जी, मैं तो अपने इस्लामी कानून की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान का तो क्या कानून है यार, हकीकत अदालती निजाम में हम लोगों से वो शिया नहीं है ईरान, वो अच्छा है। सही कह रहा, कुछ तो इंसाफ है। सऊदी अरब हम लोगों से अच्छा है अदालती निजाम के मामले में, जितने दर पर हम लोग हैं और कोई भी नहीं है। सऊदी अरब की वो था एक हाजी हम लोगों को कोयटा का, ये चला गया, वहां पर पकड़ा गया। पकड़ा किस चीज पे गया? वो एक लिस्ट थी, तो लिस्ट में हो कहते तुम तो मतलूब हो सऊदी अरब के। कुदरती उसकी माँ का, उसकी बाप का नाम जो था पासपोर्ट में वही था जो सऊदी अरब को मतलूब था। तो इसको वहां पर ले गए, कहीं पर बंद कर दिया। तो मुख्तलिफ टीमें आती रही तहकीकात के लिए। तहकीकात करने के बाद फिर वहां से हज भी मुकम्मल हो गया, क्योंकि ये आखिरी दिनों में गया था। तो उनकी तहकीकात हो गई कि ये पाकिस्तानी है और वो जो मतलूब था वो अरब था। तो इसको अरबी भी नहीं आती थी, उन्होंने भी अंदाजा लगाया कि ये साफ है। बस ये यानी कज़िया इत्तेफाकिया समझते हो, उसकी मिसाल क्या है? नहीं, कज़िया इत्तेफाकिया की कोई मिसाल देखो भाई, इनकार अल इंसान और नातिकन फलहुनार और नाहिकन, यह है कज़िया इत्तेफाकिया की मिसाल। अब ये जरूरी नहीं है कि इंसान यहां से बोलना शुरू करे और गधा वहां से हींगना शुरू कर दे, ये जरूरी नहीं है। इनका नशम फन्नार मौजूद, ये एक मिसाल दे रहा है। ये तो लुज़ूमिया है, इत्तेफाकिया थोड़ी है भाई। ये आप कैसे यहां पर छुपे हुए हैं? माशाल्लाह। अच्छा, आप समझते मेरी बात? तो ये एक इत्तेफाकन ऐसा हुआ। तो फिर उसके बाद वो आ गए, उन्होंने कहा जी हम माजरत करते हैं आपसे, बस माफी चाहते हैं कि आप साफ सुथरे हैं इस मामले में। तो उसने कहा मेरा तो हज किया। उन्होंने कहा ये मामला हम तय नहीं कर सकते, ये शरीयत का काजी करेगा। तो फौरन कहते हैं मुझे बिठाया, वहां पर काजी के पास गए। मैं अरबी तो नहीं समझता था, उन्होंने बातें की सारा। तो पता वही चला कि काजी साहब ने एक चेक दिलवा दिया और पाकिस्तानी लिहाज से 18 लाख रुपए बनता था। ये क्या है, हर जाना है तेरा कि तुम्हें तकलीफ पहुंची, तुम जेल में रहा। और फिर इखराजात के सिलसिले में दूसरा चेक जारी हुआ। अदालत ने फिर सवाल किया सरकार के वकील से, अरे कल
اگر یہ دوبارہ آ جاتا ہے تو تمہاری لسٹ تو لگی ہوئی ہے، پھر یہ پکڑا جائے گا، ہے نہیں ہے؟ ہاں بھائی ابھی کارڈ جاری کرو، کیا کرو بھائی؟ کارڈ جاری کرو، کیا کہ یہ سعودی عرب کا مہمان ہے پورا سال، آئندہ سال حج کے ایام تک یہ کیا ہے؟ سعودی کا مہمان ہے۔ اب مہمان کی مرضی ہے، اپنے ملک آئے جائے، اخراجات کس پر ہے؟ سعودی عرب۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو ہم لوگوں کے یہاں جب باہر جانے کے لیے کوئی کیس داخل کرو کتنی پوچھتیں چلی جائیں گی، سمجھ گئے نا جی؟ یہاں سے یہ ہمارے جو ججز ہیں نا ان کے پٹے، یہ سارے ہم لوگوں کے ساتھ تھے۔ ہم لوگ جب وہاں گئے تو یہ تقریباً ایسے ہی ہیں جیسے میں کہہ رہا ہوں انگریز کے بچے۔ اچھا ہم لوگ جب گئے وہاں پر مکہ مکرمہ میں، ہم لوگوں کو سرکاری طور پر لے گئے تھے، تو حکومت سعودیہ نے کہا کہ پاکستان کے ججوں سے کو ہم کوئی اجازت نہیں دیں گے عدالت میں آنے کی۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ بات کیا تھی کہ انہوں نے کہا یہ پلیت لوگ ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ یہ جب وہاں پر گئے تو سعودی عرب کے نظام پر کہتے ہیں جی 161 کے بیانات کدھر ہیں، 164 کدھر ہے، اچھا یہ فلانا دفعہ یہ کہاں پر ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے تو اپنے ملک کا ستیہ ناش کیا ہوا ان دفعات میں، اور تم پھر الٹا ہم لوگوں کے اوپر سوال کرتے ہو، یہ تو انگریز کا قانون ہے۔ سعودی کا نظام اللہ کرے ہمیشہ ایسا ہی رہے تو بہتر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑے ذلیل قسم کے لوگ ہیں، خام خواہ الٹے سیدھے سوال کرتے ہیں۔ اچھا پہلے کیا کرتے تھے جب ججز جب گئے وہاں پر تو وہ کہتے تھے یار یہ غریب ملک کے جج ہیں ان کو پیسے دے دو، تو یہ سارے ان لوگوں نے اپنے پیسے بند کرا دیے اور کوئی پروٹوکول نہیں دیا انہوں نے کہ بھئی یہ ججز ہیں۔ ترکی والوں بیچاروں نے دیا تھا، مصر والوں نے دیا پروٹوکول، لیکن سعودی عرب نے کہا کہ باقی جو بھی محکمہ آئے گا ہم اس کا احترام کریں گے، لیکن یہ جو جج ہیں نا یہ خبیث لوگ نہیں آنے چاہیے ہاں واقعی ہے، اور ہے بھی ایسی ہی، کیونکہ ان کا دماغ جو ہے نا خناصیت سے بھرا ہوا۔ تو وہ پھر بہت پشیمان ہو گئے کہ بھئی تم جاتے ہو ایک ملک کے معاملات کو دیکھتے ہو جیسے چل رہے ہیں وہ صحیح چلا رہے ہیں، آپ سے زیادہ اچھا چلا رہے ہیں، تو پھر ضرورت کیا ہے تو اعتراض کرتے ہو کہ فلانا دفعہ فلانا قانون، ضابطہ دیگری تو تمہارے اندر ہے نا، یا ضابطہ دیگری تمہارے پاس ہے، تم اپنے ملک کی بات کرو، وہاں ان کے نظام کو دیکھو، نہیں اعتراض۔ انہوں نے پھر بند کر دیا، جو بھی ان کو خیرات مارات ملتا تھا وہ بھی بند ہے۔ سمجھ گئے نا بات کو؟ ہاں تو ہمارا تو نظام بالکل درپدر نظام ہے۔ بھائی ہم لوگ تھوڑا سا کھل کے بات کرتے ہیں، شف شف نہیں کرتے نا، ناراض نہیں ہونا کوئی بھی۔ اچھا یہ رکھتا نہیں ہے۔ اچھا ابھی کہاں تک بات، یہ دعویٰ تک ہو گئی تھی، قانون اصلی۔ اچھا جی مختار خاص، مختار خاص اور مختار عام یہ مجلہ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے۔ مختار خاص کا مطلب یہ ہے میرا اور اس کا دعویٰ ہے، نہیں سمجھ میں آیا کسی چیز پہ۔ اچھا میں نے کہا یار ابھی اس کے ساتھ ہر دن کون جال کرے، تو میں اس کو مختار بناتا ہوں مولوی صاحب کو، یہ جائے گا اس کے ساتھ دعویٰ کرے گا صرف اسی معاملے میں۔ تو اس میں ایک اسٹام آتا ہے، اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ من کے قاضی محمد انور ولد فلان قوم فلان، میں اس مقدمے کے اندر اپنا فلاں مولوی صاحب کو مختار خاص مقرر کرتا ہوں، ٹھیک ہے نہیں، اس معاملے میں وہ اپیل داخل کرے، دعوے کی پیروی کرے، سمجھ میں بات، وکیل مقرر کرے، اس کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کرے، جو چیزیں میں لکھوں گا وہی اختیارات آپ کو حاصل ہوں گے، جو لکھوں گا، جو نہیں لکھوں گا اگر تم نے تجاوز کر لیا تو آپ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا۔ دماغ میں بات آ گئی یا نہیں آئی؟ اور فرض کرو دوسری بات، ایک ہے مختار نامہ عام۔ مختار نامہ عام کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کے معاملات آپ کے پاس حوالے ہیں،
تو ایسی صورت کے اندر اگر میری جائیداد بھی آپ کسی کے نام کر دیں، آپ کو یہ بھی اختیار ہے. یہ کیا ہے؟ مختار نامہ عام، اور یہ ہے مختار نامہ خاص. خاص فی خصوص اور عام فی عموم. اور سب بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ اچھا، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ قاضی کے پاس جب مقدمہ آیا، قاضی صاحب دیکھے گا کہ اس کیس کے اندر قانونی اصلی کوئی رکاوٹ تو نہیں ڈال رہا، ایسا مقدمہ تو نہیں ہے کہ قابل سماعت نہ ہو. سمجھ میں بات آ گئی یا نہیں آئی؟ کوئی ناجائز تعلقات کی دعویٰ تو نہیں کر رہا ہے. بس ٹھیک ہے. پھر قاضی جب اس کی صحت کا اندازہ لگائے گا کہ قانون اصلی کے تحت اس حق کا وجود ہے، تو اب قاضی صاحب حکم دے گا، درج رجسٹر ہو کر مدعا علیہ کے نام نوٹس جاری کیے جائے. سمجھ میں بات آ گئی؟ نوٹس، سمن، یہ دونوں اصطلاحات. اور نوٹس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ مدعا علیہ کو حکم دیا جاتا ہے کہ مدعی نے تمہارے خلاف مقدمہ کیا ہے، لہذا تم اصالتاً، وکالتاً یا بحیثیت مختار آ کر کے جواب دہی کرو، ورنہ آپ کے خلاف یک طرفہ کارروائی کریں گے. ہم سب سمجھ گئے یا نہیں؟ کیا کریں گے ہم؟ اگر یک طرفہ کارروائی کا مطلب مولوی صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ پولیس کارروائی، یہ پولیس کارروائی نہیں ہوتی ہے. سمجھ میں بات آئی؟ پولیس کارروائی اور ہوتی ہے، اور یہ کیا ہے؟ یک طرفہ کارروائی. یک طرفہ کارروائی کا میں مفہوم آپ کو سمجھاتا ہوں. اچھا، اور پھر جو ہی عدالت میں وہ مقدمہ آ جاتا ہے تو ایک فرد احکام، ایک صفحہ ہوتا ہے چھپا ہوا. ابھی ہمارے یہاں جو کاپی ہے تو اس سے بھی آپ لوگ اس کی کاپی بنوا سکتے ہیں، یہاں پر دفتر میں موجود ہوگی جی. تو فرد احکام اتنا بڑا صفحہ ہوتا ہے، اس میں جس تاریخ پہ جو کارروائی ہوگی اس معاملے میں وہ لکھی جائے گی مختصر. ویسے بات سمجھ میں؟ فرد احکام، فرد احکام بھی اس کو کہتے ہیں. اور موجودہ پاکستان کی اصطلاح میں چونکہ انگریزی کی طرف زیادہ لوگوں کو کیا ہے رجحان ہے، سمجھ میں آئی بات، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ آرڈر شیٹ. ٹھیک ہے نا؟ فرد احکام کے اوپر پھر آرڈر شیٹ لکھا جاتا ہے. اس میں یومیہ پوری تفصیل لکھی جاتی ہے. ہاں، تفصیلی خلاصہ. آج فرض کرو میں نے یہ کیا کہ آپ کا کیس درج رجسٹر کیا، مدعا علیہ کو نوٹس جاری کیے، بس یہ لکھ دوں گا. اگلی تاریخ کون سی مقرر ہے وہ بھی لکھی ہوئی ہے اس میں، اس پہ نیچے میرے دستخط ہوں گے جو حاکم ہوگا عدالت کا. اور یہ معاملہ صرف کلات میں نہیں ہوتا بلکہ پورے پاکستان کا نظام اسی طریقے سے ہی ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب نوٹس جاری کے لیے، اچھا حضرت میں کیا کوئی ٹائم کی پابندی تو نہیں ہے جی؟ 9:30 تک ہے. ہاں، آپ لوگ دور سے دور کیا ہے؟ ٹھیک. اچھا، اب اس کے بعد نوٹس، سمن. سمن کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سمن کی 2 کاپیاں چلی جاتی ہیں. کس کے پاس؟ مدعا علیہ کے پاس. مدعا علیہ کے پاس جب نوٹس کی 2 کاپیاں چلی گئیں، ایک اس کے حوالے کی جاتی ہے. مطالعے کی نہیں سمجھ میں؟ ایک اس کے حوالے اور ایک عدالت، اس پر عدالت کا جو کارندہ ہے وہ آپ سے دستخط لے گا. مطالعے کا جی ہاں، مدعا علیہ کا دستخط لے گا بھائی، حکم سے مطلع ہوا فی الحال. ٹھیک ہے نہیں؟ کاپی آپ کے پاس کیوں رہے گی اس کی؟ کل یہ دفتر کے منشی لوگ تاکہ غلط نہ کر سکیں کہ وہاں سے نوٹس میں کچھ اور تاریخ لکھیں اور ریکارڈ میں اور تاریخ ہو. نہیں، آپ کے پاس جب کاپی ہوگی تو آپ دکھائیں گے یہ فلاں تاریخ. اور سب بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ اچھا، اب اگر فرض کرو مدعا علیہ
دستیاب نہیں ہوتا، تو اس کے لیے موجودہ قوانین کے تحت اس کے گھر کے صدر دروازے پر بھی وہ نوٹس اسٹمپ کیا جا سکتا ہے، تاکہ وہ جب بھی گھر کے اندر آئے تو دیکھے یار یہ نوٹس لگا ہوا ہے۔ اور سب بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اگر فرض کرو عدالت یہ بھی کر سکتی ہے کہ اخبار میں اشتہار دے دے، اور آپ لوگوں نے آخر اخبار پڑھے ہوں گے، اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی نے فلاں دعویٰ کیا ہے، لہذا عدالت نے فلاں تاریخ مقرر کی ہے، لہذا بذریعہ اشتہار آزاد اس کو مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ مقرر تاریخ پر حاضر ہو، کیونکہ ویسے چھپ رہا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب جب اشتہار میں جائے گا تو اب یہ اس کا عذر ختم ہو جائے گا کہ جی مجھے پتہ نہیں چلا۔ ان سے بات سمجھ میں آ گئی؟ کیوں؟ کسی نہ کسی طریقے سے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اشتہار میں آ گیا۔ یہ اب فرض کرو کوئی آدمی مدعا علیہ ہے اور وہ مقررہ تاریخ پر عدالت میں پیش نہیں ہوتا، کیا نہیں ہوتا؟ اور عدالت نے اشتہار بھی کیا یا اس نے دستخط بھی دیے، دستخط کے باوجود بھی وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا، اب عدالت کو کیا کرنا چاہیے؟ اب ہمارے حنفیہ کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ مدعا علیہ کی عدم موجودگی میں فیصلہ صادر کیا جائے، کوئی گنجائش نہیں۔ اور سب بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ مدعا علیہ کی عدم موجودگی میں کیا کیا جائے بھائی؟ ہاں، یک طرفہ کاروائی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ مدعا علیہ کی عدم موجودگی میں کوئی فیصلہ صادر کیا جائے، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اس معاملے کے اندر قضا کے معاملات میں متعلق رہے، اس نے دیکھا کہ یہ بھی تو ایک ظلم ہے کہ مدعا علیہ چھپا رہے اور مدعی کو اس کا حق نہ ملے، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس چیز کی گنجائش ہے کہ اگر مدعا علیہ عمدن غیر حاضر ہوتا ہے تو ایسی صورت کے اندر عدالت اس کے خلاف کیا کرے گی؟ یک طرفہ کارروائی کرے گی۔ اب یک طرفہ کارروائی کا میں مطلب بعد میں سمجھا دوں گا کل انشاءاللہ، اور ابھی کوئی سوال اگر آپ لوگ کا ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔